الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور ایک سورۃ الفاتحہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ انسان کی زبان سے یہ دعویٰ اتنا اچھا نہیں لگتا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ رب العالمین نے اس کے ساتھ ہی اگلا جملہ بھی ہمیں تلقین فرما دیا کہ اس کے ساتھ تم ایاک نعبد کے ساتھ و ایاک نستعین بھی کہو کہ مولا کریم ہم تیری مدد کے ساتھ ہی تیری عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور تجھے تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، یعنی اللہ کی مدد چاہتے ہوئے اس کی عبادت کے اندر ہم لگے رہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ رب العالمین نے ہمیں دیا، تو اس رمضان المبارک کے مہینے کے ملنے پر، عبادات کے کرنے پر، تراویح کے پڑھنے پر، قرآن پاک کی تلاوت کے کرنے پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ مولا کریم تیرا شکر ہے تو نے زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنی نصیب فرمائیں۔ اس لیے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کی آمد اور اس کے جانے پر ہم اللہ کا یہ شکر ادا کریں گے کہ مولا تیری توفیق سے میں اس کی عبادت، بہت سے لوگ ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے پر بھی اس کا احترام نہیں کر سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود تراویح کی نمازیں ادا نہیں کر سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں بھی نہیں کر سکے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کے ساتھ منسلک بھی رکھا، توفیق نماز کی بھی عطا کی، اس نے ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا کی۔ تو اگر ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں گے کہ مولا کریم تیرے توفیق کے ساتھ، تیرے شکر کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ یہ ممکن ہوا کہ ہم نے تیری عبادات کی ہیں، تو یقیناً ہمیں اللہ رب العزت، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے، تو یقیناً اگر ہم اللہ کے شکر کے اندر اپنی زبان کو تر رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت رمضان کے بعد بھی ہمیں ان عبادات کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا نہ کر سکے، نہ شکری کے کلمات کچھ زبان سے رہے یا کچھ ایسے الفاظ ہماری زبان پر رہے جو اللہ کو ناپسند ہوں، تو پھر ہمارا عبادات کا قائم رکھنا اس رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ اپنی ان عبادات پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ میں نے اپنے زور بازو سے یہ عبادت نہیں کی بلکہ اپنے مالک کی توفیق کے ساتھ کی ہے۔ مولا کریم تیرے کرم کے ساتھ ہی میں نے یہ کیا ہے، اگر تیرا کرم شامل حال نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ تو انسان کو اپنے اللہ کے سامنے اس معاملے میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک اللہ کے نبی تھے، جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر رو رہا ہے، تو انہوں نے اس پتھر کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد اس پتھر سے سوال کیا کہ کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ پتھر کہنے لگا کہ میں نے جب سے سنا ہے کہ انسان اور پتھر یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے، میں اس دن سے رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مولا کریم اس پتھر کو جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ فرما دے، اس پتھر کو جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ کر دے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور اس پتھر کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دی۔ تو اللہ رب العزت نے جب آزادی نصیب فرمائی، وہ پتھر خاموش ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی جو تھے انہوں نے تسلی دی کہ خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا
تو دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ آپ نے جب اس کو دیکھا روتے ہوئے، کہنے لگے لما تبکی الان، اب کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تو تیرے رونے کی وجہ سمجھ آئی کہ تو جہنم کے خوف سے رو رہا تھا، اور اب کیوں رو رہا ہے؟ تو اس پتھر نے اس وقت اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ میرا رونا اللہ کے شکر کی وجہ سے ہے، جو پہلے رو رہا تھا وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ انسان کا دل بھی پتھر کی طرح ہے، یہ سخت ہے، اور بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا کہ یہ اسی حالت میں اگر یہ شکر کے اندر بھی اللہ کے سامنے یہ روتا رہے، اور جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی یہ پھر بھی روتا رہے، یہ دونوں حالتوں میں، شوق میں بھی اور خوف میں بھی، اللہ کے شکر میں بھی اور خوف میں بھی، یہ دونوں حالتوں میں جب یہ روتا رہے گا انسان، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اس پر نزول شروع ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے اندر رمضان المبارک کی بہاریں دی۔ اس نعمت کے ملنے پر جتنا اس مالک کائنات کا ہم شکر ادا کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کی ہم پر بارش۔ اور یہ شکر کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ جو انسان اپنا کھانا کھانے کے بعد، یہ تو ایک رمضان کا مہینہ تو ہو گیا نا جی شکر کے لیے، غیر رمضان میں بھی اگر ہم کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جو ہمیں دعا تلقین کی گئی ہے، وہ بھی شکر ہی ہے نا، کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے مجھے کھانا عطا کیا، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ تو جب ہم اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، فرمایا کہ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ جو انسان کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو اللہ ایسے ہی اجر عطا فرماتے ہیں جیسے ایک روزہ دار افطاری کے وقت اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزہ افطار کیا، یعنی جیسے اس کو اجر مل رہا ہے ویسے اس آدمی کو بھی اجر ملتا ہے۔ اور یہ کس بات پہ مل رہا ہے؟ اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ رمضان المبارک کی جو آخری چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، ان گھڑیوں کو مزید قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی میں یہ رمضان المبارک کی بہاریں ہمیں بار بار دیکھنی نصیب فرمائے، اور پورا سال جو ہم نے رمضان المبارک کے اندر نیکیاں جمع کی ہیں، جو ایک ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس نیکیوں کے ذخیرے کو محفوظ رکھنے کی اور بلکہ اس کو مزید بڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔